السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 سے لے کر 86 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر تم ہی ہؤلائی وہی ہو کہ تقتلون تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم سب نکالتے ہو، فریقا منکم ایک گروہ کو اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن اور اگر یأتوکم وہ سب آئیں تمہارے پاس، اسرا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ حالانکہ وہ محرم علیکم حرام کیا گیا ہے تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو، ببعض کچھ حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون ببعض اور تم سب انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء پس نہیں سزا، من یفعل اس کی جو کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، پھر حیات دنیا دنیوی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اور نہیں اللہ بے خبر، اما تعملون اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جن، اشتروا حیات سب نے خریدی زندگی، الدنیا بالآخراتی دنیوی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، اب انہوں نے اس وعدے کو توڑا، اور جو کمزور لوگ تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں روکا تھا کہ تم نے اپنے خون بھی نہیں بہانے اور اپنے آپ کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا، لیکن تم نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 وعدے لیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، نمبر 2 ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، نمبر 3 ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، اور نمبر 4 قیدی کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلی 3 باتوں کا انکار کر دیا، اور جو فدیہ والی دے کر چھڑانے والی جو بات تھی نا اس پر ایمان لے آئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو۔ اب جو مدینہ تھا نا اس کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے، ایک بنو کینکا تھا، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ تو یہ تینوں ہی اہل کتاب تھے، اور مدینہ کے اندر جو عربوں کے قبائل تھے وہ اوس اور خزرج، یہ بت پرست تھے۔ اب بت پرستی کی وجہ سے ان کو کسی بھی آسمانی دین سے کوئی بھی ان کو سروکار نہیں تھا، لیکن یہودیوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے۔ حلیف کسے کہتے ہیں کہ سپورٹر کوئی، مثلا جیسے کوئی بڑی سیاسی جماعت ہے تو باقی چھوٹی چھوٹی ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں نا انہیں حلیف کہتے ہیں۔ تو بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے نا یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اب یہ جو اوس اور خزرج تھے نا یہ مشہور تھے لڑائیوں کے اندر، ان کی بہت ساری جنگیں ہوتی تھیں، اور جو ان کی جو جنگیں تھیں نا وہ بڑے بڑے سالوں تک چلتی ہوتی تھیں ان کے اسلام لانے سے پہلے۔ وہاں ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بواس کہتے ہیں، اور یہ 40 سال تک وہ چلتی رہی تھی۔ تو اب کیا تھا کہ جب ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو یہودی قبائل اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیا کرتے تھے، یعنی جس کے وہ سپورٹر تھے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے جو اپنے یہودی ہوتے تھے نا ان کو یہ قتل کر دیتے تھے، اور ان کے گھروں کو بھی لوٹتے تھے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی تھی تو انہی میں سے کچھ یہودی قیدی بھی بن کر آتے تھے، تو پھر خود ہی یہ حلیف ہونے کی وجہ سے، یعنی اپنے یہودیوں کے بھائی ہونے کی وجہ سے، اپنے حلیف قبیلے کو ان کا فدیہ دیتے اور ان کو چھڑا لیتے، اور ساتھ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کا فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ڈانٹا ہے کہ تمہیں بس ایک حکم یاد رہا ہے، باقی 3 تو جو ہے وہ تم بھول گئے ہو۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم نے نہ آپس میں لڑنا ہے اور نہ ہی اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے یہودیوں کے بارے میں کسی کے خلاف مدد کرنی ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا ہے، نہ ہی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، تو پھر یہ تمہارا کیا رویہ ہے؟ جس حکم کو تمہارا دل کیا تم نے مان لیا، اور جس حکم کو تمہارا دل کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر تم واقعی اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوتے تو پھر تم تمام احکامات پر عمل کرتے۔ اور یہاں پر بار بار مخاطب کی ضمیر لا کر اللہ تعالیٰ ان کو شرم دلا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا، کیونکہ جیسے وہ کر رہے تھے اس سے تو یہ شو ہو رہا تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جس حصے پر ان کا دل کیا ہے انہوں نے اس پر عمل کر لیا، اور جس سے ان کو دنیا کے نقصان کا اندیشہ ہوا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور ایسا کرنے سے انسان کی طبیعت کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ بھی مفاد پرست ہوتا ہے۔ جہاں اس کا فائدہ نظر آتا ہے اس کو، وہاں اس نے اسلام کو مان لیا، اور جہاں اس کو فائدہ نظر نہیں آیا وہاں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی ایسا کرتے ہیں اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور رسوائی کے لیے قرآن میں مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ خزیون کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں گرنا، یعنی ایسی رسوائی جو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے، اور روز قیامت سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا اور اپنی مرضی کے مطابق والے احکامات کو لے لینا، باقیوں کو چھوڑ دینا، خود کو رسوائی کے لیے تیار کرنا ہے اور خود کو سخت ترین عذاب کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو عزیزات، یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، کہ کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کرتے؟ کہیں ہمارے اندر یہ عادت تو نہیں پائی جاتی کہ ہم کتاب اللہ کے ایک حصے کو مانتے ہوں اور ایک کا انکار کرتے ہوں؟ تو جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ہم حقیقت میں ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بس 2 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میری زندگی میں کتنے ایسے کام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں نے جھٹلا رہی ہوں میں ان کو، کیونکہ وہ میری مرضی کے مطابق ہیں، کیونکہ گویا میں کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتی ہوں اور ایک حصے کو جھٹلاتی ہوں۔ اگر اس سخت ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنی باغیں جو ہیں اپنے مالک کے سپرد کیجیے کہ اے اللہ، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، جو تو کہے گا سامعنا و اطعنا کا میں اظہار کروں گی کہ میں نے سن بھی لیا ہے اور میں نے مان بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے قطعاً بے خبر نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور حقیقت میں یہودیوں کو یہ رسوائی دنیا کی زندگی میں دیکھنی پڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کے جو بالغ مرد تھے نا ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے بچے اور عورتیں جو تھیں نا ان کو غلام بنایا گیا۔ اگر ہم اس ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کتاب کے تمام حصوں پر ایمان لانا ہوگا۔ آج دیکھیں ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم قبلے کی طرف ٹانگیں کرنے کو تو مطلب کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ اذان ہوتے ہی سر پر دوپٹہ نہ لینے کو تو ہم کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اس اذان میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس کو ہم یوں اگنور کرتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تسبیح تو میں نے ہاتھ میں لگائی ہوتی ہے لیکن میرا چہرہ کھلا ہوتا ہے، غیر محرم جو ہیں اس کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آئیے توبہ کیجیے، پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف اور اللہ کے تمام احکامات کو ماننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا وہی کر سکتے ہیں جن کے نزدیک آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اپنی آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔
ایسا وہی کر سکتے ہیں کیونکہ جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ اتنا نڈر اور بے باک نہیں ہوتا۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جس نے اپنی آخرت بھلا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سن لے کہ روز قیامت نہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا، کہ آج انہوں نے دنیاوی حلیفوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو توڑا، ان کی مدد کی، اور کل قیامت کے دن وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔